آج چھ سجدک احکام بیان کریں. سجدہ تہ چھ نماز ہندن فرائضن اخ فرض اور اخ اہم فرض. بلکہ سجدہ چھ یوان وننہ نماز میں سہ حیثیت یس حیثیت انسان سندس کلس سرسی بدنس پہ. گویا کہ انسان کا سر جو ہے پوری باڈی پر ایک مقام رکھتا ہے، ایک اعزاز ہے، ایک اکرام ہے تمام اعضاء پر اس کو حاصل. اسی طریقے سے نماز تکبیر اولیٰ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے، تو اس کا جو سردار مان لیں گے وہ ہے سجدہ. اور سجدہ سے متعلق فرمو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ انسان جتنے بھی اوقات گزارتا ہے ان اوقات میں انسان سب سے زیادہ قریب اپنے مالک کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. جب انسان سجدے میں ہوتا ہے اور اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، بلند و بالا ہے میرا رب، تو اس وقت رب کی تجلیات خصوصی طور پر اس کی طرف جو ہے متوجہ ہوتی ہے. تو یہ ہے سجدہ. لہذا جب سجدے کا اتنا مقام ہے تو اس کے لیے کچھ اصول اور ضوابط بھی ہوتے ہیں کہ جن اصول اور ضوابط کا خیال رکھ کے سجدہ کیا جائے گا تو یہ سجدہ کامل بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ کامل بن جائے گا. نمبر کہ سجدہ شیون ستن اعضان پٹھ کر 7 اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے. حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ سجدہ کسن اعضان پٹھ ہی کرنا؟ 7 اعضان پٹھ. سوال 7 اعضاء کم کم چھ؟ نمبر 1 پیشانی ڈیک، اور نمبر 2 نائر ز کس گئی 3، اور کوٹ ز کس گئی 5، کھور ز کس آئی 7. یمن 7 اعضان پہ سجدہ کرنا یہ کیا سنت حدیث پاک اندر. تو اخ مسئلہ سجدس متعلق کہ کتن اعضان پہ سجدہ کرنا. گویا کہ 7 اعضاء گژھن سجدہ کرنے وز زمینس پہ لگن زمینس پہ. امہ سۭتۍ درٛاو یہ مسئلہ تہ کہ سجدہ کس حالتس مز اگر کانٛہہ دۄشوے کھۄر چھُ تھوٚد تُلان، ییٖتِس کالس یہِ سجدس مز روٗد تیٖتِس کالس تھٲو أمۍ سٕنٛدۍ امہِ کھۄر کیٛاہ آیزان أمِس زمینس پہ تھٲو نہٕ کہ أمۍ سُنٛد سجدہ گژھِ نہٕ ادا کینٛہہ. سجدہ ادا نہیں ہوگا. کیا سجدہ کٔژن اعضان پہ گژھان؟ اس نے 2 اعضاء اوپر ہی رکھے. بعض مرتبہ چھُنہٕ انسانس خیال روزان سُہ چھُ تھاوان کھۄر 2 تھوٚد کھڑا کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ پٔتۍ کِنۍ. کچھ ساتھ کسی انسان کو عادت ہی ہو جاتی ہے اسی چیز کی. سجدے میں گیا پاؤں کو زمین پر نہیں ٹیکتا ہے یا تھوڑا سا رکھتا ہے، ایک انگوٹھا رکھتا ہے تھوڑا سا. حالانکہ رکھنا تو پورا ہی پاؤں چاہیے. اور بعض مرتبہ زمین سے اٹھ ہی جاتے ہیں. تو ایسی حالت میں جب زمین سے پاؤں اٹھ ہی جائے گا پورے سجدے میں پھر نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ نماز کے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے. تو فرائض کا یہ اصول ہے کہ اگر ایک فرض بھی چھوٹ جاتا ہے تو نماز کو لوٹانا پڑتا ہے، نماز کو لوٹانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ سجدہ میں جب جائیں گے تو پہلے کون سے اعضاء کو رکھنا ہے. پہلے کون سے اعضاء کو رکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو ناک رکھی جائے گی. ناک رکھی جائے گی نا. سب سے یعنی جو ترتیب ہے حدیث کی، سب سے پہلے آپ کو لینے ہیں یہ گھٹنے، اس کے بعد رکھنے آپ نے ہاتھ، اس کے بعد رکھنے آپ نے ناک. لیکن جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو پہلے کیا اٹھے گی؟ پہلے ناک اٹھے گی. پہلے کیا اٹھے گی؟ تو ناک اٹھے گی. تو اس میں اصل میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں. دونوں طرح کی روایتیں. ایک روایت یہ بھی ہے اور دونوں ابو داؤد شریف میں ہے. ابو داؤد شریف حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، یعنی سیاہ ستہ میں اس کا شمار ہے. اس میں دونوں طرح کی روایتیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پر لیے جائیں گے. پہلے کیا لیے جائیں گے؟ گھٹنے لیے جائیں گے اور پھر باقی اعضاء وغیرہ. اور جو ہے لیکن یہ جو ہاتھ والی گھٹنے والی روایت ہے نا یہ مضبوط ہے بمقابلہ ہاتھ. ایک روایت ہے کہ ہاتھ پہلے لے جائے جائیں گے، دوسری روایت ہے کہ گھٹنے لیے جائے جائیں گے. مضبوط روایت کیا ہے؟ گھٹنے والی. لیکن اگر کوئی ہاتھ بھی لیتا تو کوئی حرج بھی یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بعض موقعوں پر جو ہے انسان ان چیزوں کو جھگڑے کا ذریعہ بنا دیتا ہے
اور جھگڑا کر لیتا ہے. لیکن میں کرے عرض تہ برونٹ اکہ سات ایک امام صاحبن کور فون دوپن یہ اس کن حظ گو مسئلہ بہ چھس نماز مز گۄڈٕ کوٹھ والن زمینس پہ تو میں حظ کور ایک مقتدی حضرت صاحب چھ میں تم کور اعتراض. مقتدی نے بولا کہ آپ امام ہو اتنے سال اپنے جو ہے دارالعلوم میں گزاری ہے, ابھی تک آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پہلے گھٹنے لینے ہوتے ہیں کہ پہلے ہاتھ لینے ہوتے ہیں. لیکن گویا کہ وہ امام صاحب کو ہی جاہل قرار دے رہا ہے کہ امام صاحب کو ہی پتہ نہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسی کو پتہ نہیں. اسی کو اگر اس کو یہ پتہ ہوتا کہ دونوں حدیثیں ہیں پھر وہ یہ اعتراض, اس کو ایک ہی حدیث کا علم تھا کہ پہلے گھٹنے لینے ہیں تو اس نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان کو اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو اعتراض کرنا ہے تو پہلے وہ اس کا خود اچھے سے مطالعہ کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے. کیونکہ دین بہت وسیع چیز ہے, یہ محنت چاہتا ہے, یہ مشقت چاہتا ہے. اس کے لیے جو ہے وقت فراغت ہونی چاہیے اور انسان پڑھنا چاہیے. ایک کسی مسئلے متعلق سے 10 حدیث پاک, ایک کسی مسئلے متعلق اگر میں اکوئی حدیث یاد گویا کہ 9 حدیث میں پائی, اگر میں اکوئی حدیث پائی تو 9 حدیثوں سے تو میں جاہل ہوں, 9 حدیثوں کا تو مجھے پتہ بھی, مجھے تھوڑی حق بنتا ہے کہ میں جو ہے کسی کو اعتراض کروں. پہلے مجھے جو ایک مسئلے کے بارے میں جو 10 حدیث 10 کی 10 مجھے معلوم کرنی ہے نا, اس کے بعد پھر مجھے بات کرنی ہے. یہ صحیح کہا کہ غلط؟ صحیح بات ہے. لیکن اگر مجھے ایک ہی حدیث معلوم ہے 9 پتہ ہی نہیں ہے اور اٹھا میں بحث کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں, یہ بہت غلط بات ہے. بحث و مباحثہ کی وجہ سے کبھی کبھار انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کوئی ایسی بات کر دیتا ہے, کسی ایسی چیز کا انکار کر دیتا ہے جو اسلام میں ہوتی ہے اور بعض مرتبہ وہ فرض کی حیثیت رکھتی ہے یا واجب کی حیثیت رکھتی ہے, اور یہ سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتا ہے اپنی ناواقفیت کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے. اور کبھی کوئی چیز اسلام کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے اور اس کو وہ اسلام کے اندر داخل کر دیتا ہے اور اس پر بحث کرتا ہے. بحث کرنے کے بجائے, لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے اس کو خود پڑھنا چاہیے پہلے, ہے نا. تو پھر میں نے اس امام صاحب نے مجھے بولا کہ واقعتاً جو ہے چونکہ وہ حافظ تھا, عالم بیچارہ نہیں تھا. حافظ کو چونکہ قرآن کے الفاظ معلوم ہوتے ہیں بیچارے اور سرسری کتابوں کا مطالعہ, عالم نے چونکہ 14-15 سال دیے ہوتے ہیں تو اس کی ایک اچھی نالج ہوتی ہے. اس نے مجھے فون کیا تو میں نے اس کو جو ہے بولا اگر یہ میں غلط کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں. میں نے بولا آپ ٹھیک کر رہے ہیں. اس نے بولا وہ صاحب, میں کہا وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں. بولے یہ کیسے؟ پھر میں نے اس کو دونوں روایتیں ڈال دی, اور دونوں روایتیں کس میں ہیں؟ ابو داؤد شریف میں. جس روایت میں ہے کہ پہلے ہاتھ لیے جائیں وہ بھی کس میں ہے؟ ابو داؤد میں. اور جس روایت میں ہے کہ پہلے گھٹنے لیے جائیں وہ بھی کس میں ہے؟ ابو داؤد. تو گویا کہ سجدے میں پہلے کیا لیں گے ہم, تو یہ تفصیل آ گئی. البتہ بہتر کیا ہے کہ پہلے گھٹنے لیے جائے. اچھا, نمبر 4, انسان اس مسئلے کا تعلق بھی سجدے کے ساتھ ہی ہے. سردیوں کا زمانہ ہوتا ہے یا انسان پگڑی باندھتا ہے, پگڑی کا ایک جو ہے پیچ ہوتا ہے وہ ادھر سے, کبھی کبھار وہ پگڑی کا پیچ جو ہے پیچ زمین پر لگتا ہے لیکن ماتھا, لیکن لگانا کیا ہے؟ ماتھا لگانا ہے. یا ٹوپی ہے, اتنی موٹی ٹوپی ہے سردیوں میں پہنی جائے گی, ظاہر سی بات ہے ٹوپی تو لگے لیکن ماتھا نہ لگے. سوال ہے کیا سجدہ ادا ہو جائے گا؟ جواب ہے کہ سجدہ ادا ہو جائے گا, سجدہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر امامہ اتنا وہ ہوگا موٹا کہ اس سے زمین کی سختی جو ہے نا وہ معلوم ہی نہیں ہوگی, پھر جو ہے اس کو لکھا ہے مکروہ. اس کو کیا لکھا ہے؟ مکروہ. اس کو کیا لکھا ہے؟ اور یہ جو عام طور پر جو ماتھے کو کھلا رکھنا ہے اس کو لکھا ہے مستحب. اس کو کیا لکھا ہے؟ مستحب. مستحب ہے, مستحب کا مطلب یہ کہ بہتر ہے کہ ماتھا کھلا ہی رہے, جہاں سے بال اگتے ہیں نا انسان کے, یہ سجدے کے ٹائم یہ کھلی رہے. لیکن کبھی انسان کو عذر ہوتا ہے تو عذر کے ٹائم وہ رکھ سکتا ہے تو ادا ہو جائے گا, سجدہ کیا ہے؟ ادا ہو جائے گا. لیکن افضل کیا ہے کہ یہ حصہ کھلا رکھا جائے. لیکن اگر کسی نے نہیں رکھا ہے تو اس پر فتویٰ بازی بھی کر نہیں سکتے, یہ کیا کر رہا ہے, سجدہ ادا نہیں, سجدہ ادا ہو جائے گا.
وہ مسئلہ تہ سجدہ سی تعلق تھا کہ نماز من سجدہ کر ہر رکعت من سجدہ کر کیا دشوے سجدہ فرض کن یہ اکوئی سجدہ فرض مثلا اگر کن طور اخ سجدہ بیاکھ گوس مشتق نماز گیا تمس ادا کن کہیں گیس نا ادا جواب کہ نماز گیس نا ادا کیاز کہ یم دشوے سجدہ فرض اکوئی سجدہ چھن فرض ہاں تو گویا کہ اگر کسی کو سجدہ چھوٹ جاتا ہے اس کو سلام پھرنے سے پہلے پہلے سجدہ کر لینا چاہیے اور پھر بعد میں سجدہ سہو بھی کر لینا چاہیے سجدہ سہو بھی کر لینا چاہیے تو یہ وہ بنیادی مسائل تھے جن کا تعلق سجدے کے ساتھ اور سجدہ کیونکہ نماز کے فرائض چل رہے ہیں نماز کے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے اب بچہ ہمارے پاس نماز کے فرائض میں سے قادہ اخیرہ وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعرات کو کریں گے کیونکہ اگر اس کو بھی کریں گے تو پھر درس رہ جائے گا ہمارا جو اپنا درس چل رہا ہے